جب یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے علماء نے اپنے پیٹ کی دکان کو چلانے کے لیے، اپنے لالچ کے لیے، اپنی ہوس کے لیے ان کتابوں کے اندر چینجنگ کر دیا، ان کتابوں کے اندر پریورتن کر دیا اور اپنے خلاف کی باتوں کو ہٹا دیا اور اپنے مطلب کی باتوں کو ڈال دیا، مگر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو ان تمام خطروں سے محفوظ رکھا ہے اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کریم دنیا کی وہ اکلوتی کتاب ہے، دنیا کی وہ اکلوتی کتاب ہے جس کی حفاظت کی گارنٹی خود اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ قرآن کریم سے پہلے بہت ساری آسمانی کتابیں نازل کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نازل کی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ صحیفے دیے گئے۔ لیکن یہ تمام کی تمام آسمانی کتابیں وقت کے ساتھ ساتھ جب یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے علماء نے اپنے پیٹ کی دکان کو چلانے کے لیے، اپنے لالچ کے لیے، اپنی ہوس کے لیے ان کتابوں کے اندر چینجنگ کر دیا، ان کتابوں کے اندر پریورتن کر دیا اور اپنے خلاف کی باتوں کو ہٹا دیا اور اپنے مطلب کی باتوں کو ڈال دیا، مگر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو ان تمام خطروں سے محفوظ رکھا ہے اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو کس طریقے سے حفاظت کیا ہے۔ ایک 13 سال کا بچہ، ایک 14 سال کا بچہ اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیتا ہے اور اسے الف لام میم سے لے کر کے من الجنۃ والناس تک فر سنا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، جبکہ اس کی زبان عربی نہیں ہے، جبکہ اس کی زبان اردو ہے، ہندی ہے یا میتھلی ہے یا کوئی اور زبان ہے، لیکن میرے بھائیو اتنا ضخیم قرآن، پورے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتا ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے میرے بھائیو۔